نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں شرک کے بارے میں گفتگو کی تھی تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو عرض کرتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے اور یہ ناقابل معافی ہے، اور ہمارے دین اور اسلام کی بنیادی تعلیم، بنیادی مقصد، بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو ایک وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اب شرک کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ تو شرک 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی العبادت، اور نمبر 2 شرک فی الصفات۔ یہ 3 قسم کا شرک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شرک فی الذات کے بارے میں۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنے وجود کے اعتبار سے واحد و یکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ لیسا نہیں ہے کمثلہ، اس کی مثال کی مانند بھی کوئی، لیسا کمثلہ فی شیء، اللہ رب العالمین کی ذات اپنے وجود کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں۔ اب اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے تو اس کے وجود میں کسی اور وجود کو سمجھنا، اس طرح کا وجود کسی اور کا سمجھنا، کہ جیسے بہت ساری عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے خیالات لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، تو اللہ رب العالمین اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا ہے۔ اب اس کی ذات کس طرح کی ہے، اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے، اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جیسے کہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے۔ تو وہ جیسے جو قرآن حکیم میں بعض جگہ پر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان پر ہے، تو اس سے کچھ لوگوں کو اگر یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہمارے ہاتھ جیسے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، استغفر اللہ، ہمارے جیسا ہوگا یا کسی اور ہاتھ کی طرح ہوگا، تو اس سے ایک انسانی جو سمجھ ہے، عقل ہے، اس کے اعتبار سے انسان یہی سمجھتا ہے فوری طور پر، ایک تصور، ہاتھ جب لفظ سنتا ہے انسان یا بولتا ہے تو اس کے دماغ میں فوراً وہ ہاتھ کا ہی اسکیچ بن جاتا ہے۔ تو اس کا گمان پھر جب وہ پڑھتا ہے قرآن میں، تو کچھ جو زیادہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا، زیادہ نہیں سمجھتا ہے ان مسائل کو، تو پھر یہ گمان کر لیتا ہے کہ شاید اس کا ہاتھ بھی ہمارے ہاتھ جیسا ہی ہوگا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ ان تمام مثالوں سے، وجود کے اعتبار سے جیسا ہم گمان کر سکتے ہیں یا کوئی کر سکتا ہے، وہ تمام گمانوں سے وہ بالا ہے۔ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کہ اس کی ذات کے جیسا کوئی اور ہے، کہ اس کی ذات کوئی اور، اس طرح اس ذات کی طرح کی کوئی اور ذات ہے، وہ ذات جو ہے اس میں کوئی، اس کی ذات میں سے کوئی اور اس کا حصہ ہے، کوئی جزو ہے، یا وہ کسی ذات کا جزو ہے، یا اس ذات کے کئی حصے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب شرک میں آتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے حوالے سے، ذات میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے وہ کیا ہے، کیسا ہے، وہی جانتا ہے، اور اس کو کوئی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو جو وہ تو اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کو اللہ رب العالمین کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اس کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا، اس کو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا کوئی، تو پھر اس کے بارے میں کوئی بھی تصور جو خام خیالی پر مبنی ہوگا۔ تو اس لیے ان باتوں میں جو ہے کہ وہ کیسی ذات ہے، وہ کس طرح کا ہے، اس کا وجود کیسا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، تو اللہ کریم کا جو نور ہے وہ اب کس طرح کا نور ہے، اب اس کے بارے میں بھی کوئی گمان نہیں کر سکتا، کوئی اپنا رائے، وہ سب تصوراتی، سب خیالی، سب فرضی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے
اللہ رب العالمین، ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین کی اتنی وسیع، اتنی بڑی کائنات میں، جو اس کہتے ہیں سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کئی اور کائناتیں ہیں۔ تو ہماری کائنات میں جو سب سے بڑا بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ سورج ہے، سیارہ۔ سورج کی تمازت، سورج کی حدت، سورج کی شدت، سورج کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ فل اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کھو بیٹھے۔ تو کیونکہ انسانی آنکھ کا بھی ایک حد ہے، اس کی طاقت، اس کی بصارت، اس کی ہمت کی بھی ایک حد ہے۔ اپنی ہمت سے زیادہ اگر اس پر بوجھ ڈالا جائے گا تو یہ جواب دے دے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک ادنا سی مخلوق ہے سورج، جو ہمارے لیے بظاہر ساری کائنات میں دیکھا جائے تو وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ اس کی گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے جب وہ قریب آتا ہے، اپنی وہ سرکولیشن کے اعتبار سے جب وہ قریب ترین ہوتا ہے، یا جب وہ اپنے حدت والی لیول پہ آتا ہے، اس اسکیل پہ آتا ہے، اس جگہ پہ آتا ہے، تو وہ اس کی حرارت برداشت نہیں ہو سکتی، اس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تو اس کی اللہ رب العالمین کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، تو اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی انسانی سطح پر۔ تو جو اس کا خالق ہے، اس خلاق اعظم، اس خالق کائنات، اس مالک کائنات، اس رب العالمین کی ذات کا ادراک یا اس کو دیکھنے کا تصور کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اگر کوئی اس طرح کی کوئی باتیں، واقعات کوئی سنتا ہے، کہتا ہے خواب میں دیکھا، یہ ہو گیا، تو یہ ساری خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ خیالی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارا جو دین ہے یہ خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ حقائق کا مجموعہ ہے، یہ ریالٹی ہے، سچ ہے، حق ہے، سولڈ حقائق پر مبنی ہے۔ اس میں کسی خیالی اور تصوراتی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح جو خواب خیال جیسے ہم لفظ بولتے ہیں، تو وہ ایسے خیالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو جب یہ طے ہو گیا لا تدرکہ الابصار، کہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، جبکہ وہ ساری آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھنے والا ہے، وہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے، وہ جانتا ہے کیسے۔ اسی طرح اس کے وجود کا کسی کو حصہ سمجھ لینا کہ اس کے وجود میں سے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح وہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ ولا تقولوا، اور نہ کہو ثلاثہ، تین رب ہیں، بلکہ رب ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، اس میں سے کوئی نہیں، اس کے وجود کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے وجود میں سے کوئی نہیں نکلا، اس کے وجود میں سے، اس کے وجود کا کوئی حصہ نہیں، کوئی جزو نہیں ہے، نہ وہ کسی کے وجود کا حصہ ہے، نہ وہ کسی کا جزو ہے، نہ اس میں سے اس کا کوئی حصہ ہے۔ تو اپنی ذات میں، اپنے وجود کے حوالے سے وہ کس طرح کا ہے، یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں، یہ لفظ ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے وہ شاید ہم ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں، ہمارے عقل، ہماری سمجھ، ہماری فہم، ہماری سوچ، ہماری ادراک جس حد تک ہے، بعض لوگ اپنی معمولی سی عقل کو، اگرچہ بہت بڑا کوئی انٹلیکچوئل بھی ہو، بہت زیادہ ذہین ہو، فطین ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، جتنا بھی کوئی ہو، تو بہرحال اس کی عقل کی ایک حد ہے، اور عقل کی جو حد ہے، جو ایک عقل کی حد، ایک عقل انسان سوچتا رہتا ہے، بہت زیادہ لمبا دور تک سوچتا رہتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں نے فہم اخذ کر لیا ہے، جو مجھے ادراک ہو گیا ہے چیزوں کا، کائنات کا اور ان ساری باتوں کا، تو یہ بس فائنل ہے۔ جبکہ وہ تو ایک معمولی سا، جیسے میں نے عرض کیا کہ سورج جو ہے، اس کی تمازت پوری زمین پر جب وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے تو وہ زمین نہیں برداشت کر سکتی، اس پر بسنے والی مخلوق اس کو برداشت کرنے سے قاصر ہے، جہاں پر بہت زیادہ، جہاں پر 60 تک، 50 تک، 55 تک، 60 تک، بعض علاقوں میں
اس کی حدت چلی جاتی ہے، ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. تو انسان تو اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگرچہ انسان اسی وجہ سے کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتی، وہ سوچ نہیں سکتی، وہ اختیار نہیں رکھتی، بس وہ ان کو جس کام کے لیے بنا دیا گیا ہے، جو کام وہ کر رہی ہے وہ اس پر وہ اپنے کام پر لگی ہیں. اس میں رتی برابر بھی ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں آتا. وہ اپنے اس سسٹم کے مطابق سارا کچھ چل رہا ہے. جبکہ انسان سوچوں کا، خیالات کا مجموعہ ہے، جذبات کا، احساسات کا مجموعہ ہے. تو بہت زیادہ سوچنے والا، بہت زیادہ پڑھنے والا، بہت زیادہ لکھنے والا شخص بھی اگر کوئی ایسا تصور قائم کر لیتا ہے تو وہ اس کی حد تک ایک تصور ہو سکتا ہے، اس کی ذات کی حد تک کہ وہ اس نے سوچ لیا ہے. تو چونکہ کوئی اگر بہت زیادہ مشہور شخص ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا بظاہر سمجھے جانے والا، یا بڑا دانش و بینش کا جو فہم و فراست کا مالک سمجھا جانے والا شخص ہوتا ہے، تو وہ کوئی فلسفہ اگر بگاڑتا ہے یا بتاتا ہے یا کوئی چیز اپنے خیالات اور اپنی سوچوں کے نتیجے میں کوئی چیز اخذ کر لیتا ہے تو اس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے فالوور بن جاتے ہیں، اس کے تابع ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ایسے ہی ہے. تو اس وجود باری کے بارے میں، وجود ذات حق کے بارے میں کوئی سی قسم کا کوئی اگر ایسا تصور یا خیال یا خواب کوئی شخص بتاتا ہے تو وہ اس بندے کی حد تک ہے. جبکہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. سب سے بہتر، سب سے اصل، سب سے صحیح، سب سے حق پر، حقائق پر مبنی جو بات ہے وہ بتانے والی جو ہے وہ قرآن حکیم کی. قرآن حکیم ہی بتاتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کس چیز کا کیا وجود ہے، کس چیز کا کیا دائرہ کار ہے، کس چیز کا کیا مطلب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے، جو سچ ہے. ایک ہے کچھ لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا ایک تصور قائم ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ مل کر کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں بعض چیزوں کے بارے میں. تو وہ ان کی حد تک ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی رائے ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ انسانی سطح پر سوچا گیا، کیا گیا کام. اسی طرح اب ان انسانی حقائق یا جتنے بھی آپ سمجھ لیں زمین پر موجود مخلوقات ہیں، حقائق ہیں، ان کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 2+2=4 کی طرح ہمیں بعض چیزیں محسوس ہوتی ہیں. لیکن ان کو بھی ہم قرآنی حقائق پر پرکھیں گے. قرآن حکیم کی جو آیات بینات ہیں، مقدسات ہیں، ان پر پرکھیں گے، ان کو ان کے مطابق دیکھیں گے، ان سے ٹیلی کریں گے کہ ہاں یہ آپ کی یہ بات، آپ کا یہ تصور، یہ کائنات کی یہ راز یا حقیقت جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا یہ قرآن حکیم سے مل رہی ہے، قرآن حکیم کی تعلیمات، اس کے احکام اور اس کی آیات بینات کے مطابق ہے، یا اس سے ٹکرا رہی ہے. تو اگر ٹکرا رہی ہوگی تو وہ تو قطعاً قابل قبول نہیں. تو قرآن حکیم ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے وجود کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے وجود میں سے کوئی نہیں نکلا ہے. تو اس لیے یہ بہت باریک بات ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان بہت زیادہ عبادات، نوافل اور سارے معاملات بھی کرتا رہے، لیکن اس کے بنیادی عقیدے میں ہی کوئی ایسی خامی رہ جائے. کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے فلسفی پائے جاتے ہیں جو اپنے مختلف قسم کے فلسفے رکھتے ہیں. ہم نام نہیں لیتا ان کا کہ کس طرح کے کون سے فلسفے جو ہیں وہ مشہور عام ہو گئے ہیں، تو لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ذات باری کے بارے میں اپنی ان خیالات کے مطابق کچھ تصورات قائم کر لیتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں کچھ چیزیں مضبوط کر لیتے ہیں، جبکہ وہ قرآن حکیم کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو قرآن بتاتا ہے، جس کا کلام ہے، جو اپنی ذات کا تعارف خود کروا رہا ہے، جو اپنے دین کا تعارف خود کروا رہا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی بات جو ہے وہی صحیح ہے. باقی جو تصورات ہیں، وہ خیالات ہیں، وہ انسانی سطح پر ہیں، اس میں خامیاں بھی ہوں گی، اس میں خرابیاں بھی ہوں گی، اور اس میں توہمات بھی ہوں گے، خیالات بھی ہوں گے. خیالات صحیح بھی ہو سکتے ہیں، خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس بنیادی عقیدے کے بارے میں اپنے چیزوں کو بہت زیادہ واضح رکھنے کی ضرورت ہے.
اور یہ اٹل حقائق ہیں، ان میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس میں انسان مار کھا گیا یا اپنی پٹری سے اتر گیا یا وہ اس میں کوئی کمی آ گئی، اس نے اس وجود باری کے بارے میں کوئی ایسا تصور قائم کر لیا تو اس کی تعلیم اس کے حکم کے خلاف ہوا، تو پھر وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا، یا شرک کا مرتکب اگر ہو گیا تو وہ اس کا سارا کیا کرایا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس شرک کی جو شرک سے، شرکیہ خیالات سے، شرکیہ تصورات سے، شرکیہ باتوں سے، شرکیہ رویوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم باقی جو شرک کی قسمیں ہیں یا اور شرک کے بہت سارے جو پہلو ہیں ان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔